اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے کہ ایمان والوں کی ایک صفت بیان کی ہے، اس کا ایک نشان بتایا ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ اپنے ایمان اور عمل میں کس منزل پر فائز ہوتے ہیں۔ صاحب ایمان کی یہ صفت بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا جو ہے وہ اللہ کی محبت میں سخت ہوتا ہے۔ جب خدا کے مقابلے میں کوئی آ جائے تو وہ اس کی پرواہی نہیں کرتا، اس کو صرف اور صرف اسی ذات خداوند عالم جو ہے ذات خدا کی فکر ہوتی ہے، اس کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے۔ وہ کسی رشتہ دار کی، کسی بھائی کی، کسی بہن کی، کسی کنبے والے کی، مال و دولت کی، مکان کی، یا حتیٰ کہ اپنی ذات کو بھی ترجیح نہیں دیتا۔ اس کی ذات میں وہ ذات خداوندی موجزن ہوتی ہے، اس کی محبت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اسی کا تقاضا دوسرے مقام پہ سورہ توبہ کی 2 آیتوں میں بیان فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ اے ایمان والو، نہ دوست بناؤ، نہ محبت کرو اپنے باپوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بھائیوں سے، ان کو اولیاء، ان کو دوست نہ بناؤ۔ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں تو آپ ان کو دوست نہ رکھیں۔ پروردگار عالم نے محبت کا تقابل کیا ہے کہ اگر تمہارے والدین، تمہارے بھائی جو ہیں وہ کفر کے مقابلے میں، ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دے تو تمہیں ان سے بھی محبت نہیں کرنا ہوگی۔ اگر ایسا کرو گے تو قرآن فرما رہا ہے تم ظالم قرار پاؤ گے، پھر تم ظالم ہو، خدا کی نظر میں تم ظالم ہو۔ تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے رہو لیکن خدا کی نظر میں، پروردگار عالم کی نظر میں تم مومن نہیں ہو، پھر تم ظالم ہو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے، ظالم کے لیے فلاح نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہو رہا ہے قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہہ دیجئے اگر تم اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی ازواج، اپنے کنبے والے، اپنے تمہارے مال جن کی تم تجارت کرتے ہو، اور تمہارے مکان جو ہیں، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے تو اس کے عذاب کا انتظار کرو۔ تو اس آیت میں پروردگار عالم نے ان چیزوں کو، والدین کو، بھائیوں کو، کنبے والوں کو اور بیٹوں کو اور تجارت کے مالوں کو ترجیح دینے والوں کو متنبہ کیا ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو ترجیح دیں گے تو گویا کہ وہ خدا سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، قرآن کی نظر میں وہ فاسق ہے۔ اور فاسقین کے بارے میں دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا یحب الفاسقین، اللہ فاسقوں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر حقیقتاً ہم خدا کے ماننے والے ہو جائیں، حقیقتاً ہم ایمان والے ہو جائیں تو ہمیں کسی سے محبت نہیں کرنا ہوگی۔ جو بھی خدا کے مقابلے میں آئے گا، جو بھی رسول اللہ کے مقابلے میں آئے گا، وہ خدا سے محبت کرنے والا نہیں، وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والا نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو بھائیو، وہ اس دور کا ہو یا پہلے دور کا ہو، یا چاہے زمانے رسول ہی کا کیوں نہ ہو، جس نے اللہ اور اس کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو آیا ہے، مقابلے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حکم کے مقابلے میں اپنی
کسی بات کو ترجیح دے، اپنی نفسیات کی پیروی کرے، اپنی سوچ کی، اپنی خواہشات کی پیروی کرے، تو وہ خدا اور رسول سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کسی خاص زمانے کے لیے حکم نہیں ہے، یہ ہر زمانے کے لیے، ہر زمانے کے مسلمانوں کو ہے، ہر زمانے کے مومن کو ہے کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو خدا اور رسول کے مقابلے میں کھڑا نہ کرے، ایمان کو ترجیح دے، اللہ کے حکموں کی نافرمانی نہ کرے۔ اب محبت خدا کا تقاضا کیا ہے کہ اگر خدا تعالیٰ کسی کو فاسق کہے تو ہم اس فاسق سے محبت نہ کریں، اگر خدا کسی بندے کو ظالم کہے ہم اس ظالم سے محبت نہ کریں، اگر خدا تعالیٰ کسی کو محبت کے لیے منتخب کرے تو اس کو ہم اپنا محبوب سمجھیں۔ اب تاریخ میں ہم جب یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید کو، جو کہ صحابی تھا، اس کو بنی مسلک قبیلے کی طرف زکوٰۃ کے لیے بھیجا۔ اس نے آ کے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے قبیلے والوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، وہ تو مجھے قتل کر دینے لگے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک فوجی مہم تیار کی تاکہ اس سے زکوٰۃ وصول کی جائے۔ تو جب فوجی تیاریاں ہو رہی تھیں تو بنی مسلک قبیلے کا ایک بندہ حضور کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، ہم نے تو کسی کو زکوٰۃ دینے کا انکار نہیں کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اسی وقت یہ آیت اتری، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والو، جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی بے علمی کے عالم میں کسی کو نقصان پہنچا دو اور پھر تمہیں اپنے فعل پر پچھتانا پڑے۔ تو اس آیت میں ولید کو فاسق کہا گیا، نصب العبارت قرآن کریم میں اس کو فاسق کہا گیا۔ دوسرے ایک اور مقام پہ جیسا کہ علامہ زمخشری نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، افمن کان مومنا کمن کان فاسقا، اس آیت میں بھی اسی ولید کا ذکر ہے، اس کو فاسق کہا گیا ہے۔ تو فاسق جو ہے وہ خدا کی نظر میں اس قابل نہیں ہے کہ اسے محبت کی جائے۔ تو جو فاسق کو کوئی ملکی عہدہ دے دے، اس کا یہ فسق جو ہے وہ یہ نہیں کہ یہ زمانہ رسول ہی تک تھا اس کا فسق تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اس کو کوفے کا گورنر بنایا گیا، جبکہ دونوں آیتیں زمانہ رسول اللہ میں اس کے لیے نازل ہو چکی تھی، ان دونوں آیتوں میں اس کو فاسق کہا گیا۔ لیکن اس نے پھر جو ہے مسجد کوفہ میں جو ہے شراب پی کر نماز پڑھائی اور لوگوں کو کہنے لگا کہ اگر چاہو تو میں اور پڑھا دوں، تو اس کا فسق ظاہر ہو گیا۔ فسق کیا ہے؟ خدا اور اس کے رسول کی حکموں کی مخالفت کرنا، اسی کا نام فسق ہے۔ تو اسے شراب پی کے نماز پڑھائی، تو شراب پینا ظاہر ہے کہ شریعت کی حد تو توڑنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو، شراب جوا بت پانسی ہے، ان کے قریب نہ بھٹکو۔ تو شراب جو ہے، شراب پینا فسق ہے، خدا کے حکم کی نافرمانی ہے، کیونکہ خدا نے شراب کو حرام کیا ہے۔ تو یہی ولید جو ہے یہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فسق کر چکا ہے۔ پھر تیسری خلافت کے دور میں اسی کو کوفے کا حاکم بھی بنایا گیا، اور اس سے پھر جو ہے فسق جو ہے اس سے ظاہر ہوا، پھر اس نے فسق کا ارتکاب کیا۔ تو قرآن کا تقاضا کیا ہے کہ ایمان والا جو ہے وہ کبھی اللہ سے بڑھ کر کسی سے محبت نہیں کر سکتا، اسے سب کو چھوڑنا ہوگا۔ ایمان والے کی، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ مومن کی شان یہ ہے، جیسا کہ جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو کہا گیا کہ آپ امیر شام کو نہ چھیڑیں، اس کے عہدے پر برقرار رہنے دیں، تو علی المرتضیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اگر امیر شام جو ہے یہ اپنے عہدے پر قائم رہا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے ظالموں کو اپنے دست سے بازو بنایا ہے۔ یہ ہے سیرت علی، یہ ہے ایمان کا تقاضا۔ علی کا ایک قدم ایسا نہیں اٹھا
جس نے شریعت اسلام کی حد کو توڑا ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی مقام پر آپ کے کسی حکم کی مخالفت کی ہے۔ آپ نے جنگ جمل و صفین اور دیگر نہروان وغیرہ میں آپ نے سخت مصائب کا سامنا کیا، سخت مشکلات کا سامنا کیا، لیکن آپ نے کبھی بھی اصولوں کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا۔ کیوں؟ آپ کسی خدا کے نافرمان شخص کو کبھی عہدہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، بلکہ جو عہدے دار تھے ان کو بھی گرا دیا آپ نے، ان کو بھی مستعفی کر دیا، جو کہ بنو امیہ کے خاندان کے لوگ جو تھے، جو ملت اسلامیہ کو اس دور میں سیاہ سفید کے مالک بنے ہوئے تھے، سب کو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے عہدوں سے مستعفی کر دیا کہ ان کے ہوتے ہوئے خدا کا نظام جو ہے کبھی اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے نہیں کیا جا سکتے، کبھی جو ہے ان کے ہوتے ہوئے، ان ظالم حکمرانوں کے ہوتے ہوئے، ان فاسق بنو امیہ کے فاسق کرندوں کے ہوتے ہوئے کبھی بھی جو ہے دین اسلام جو ہے، اسلامی تعلیمات جو ہے، اسلامی معاشرہ جو ہے کبھی قائم نہیں ہو سکتا۔ تو امیر المومنین کو، اہل بیت علیہم السلام کو اور ان کے حقیقی ماننے والوں کو کس طرح یہ برداشت ہو سکتا تھا کہ وہ کسی فاسق کو ترجیح دیں؟ یہ اگر یہ خاصہ ہے تو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے کہ آپ نے اپنے پورے دور حیات میں کوئی کسی درجے کا ظالم ہونا آپ نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا ہے۔ آپ کی زندگی عین اسلام کے مطابق تھی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی تعلیم کے مطابق تھی۔ آپ بہت بڑی مصیبت کو گلے لگا لیتے تھے، کبھی آپ نے اصولوں کے ساتھ انحراف نہیں کیا۔ یہ ہے سیرت علی، کیونکہ علی جانتے تھے کہ میرا اللہ فاسق سے محبت نہیں کرتا تو میں نے بھی محبت نہیں کرنی ہے۔ یہ جو خلافت راشدہ ہے، جس کو خلافت راشدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ خلافت راشدہ کی کلی تو بہت ہی جلد کھل گئی۔ خلافت راشدہ کیا ہے؟ خلافت راشدہ تو یہ ہے کہ جس نہج پر، جن اصولوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس دین کی بنیاد رکھی تھی، جن اصولوں کے تحت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 سالہ زندگی میں جو امت کو دین بتایا تھا، اس کے مطابق جس کی زندگی ہوگی بھی وہی خلیفہ راشد ہوگا۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام میں تغیر و تبدیلی پیدا کرے یا ان کی مخالفت کرے تو وہ جو ہے وہ خلیفہ راشد نہیں ہو سکتا۔ تو خلیفہ راشد جو ہیں، تیسرے خلیفہ جو راشد جن کو کہا جاتا ہے، ان کے دور میں بنو امیہ، خاندان بنو امیہ کے جو ہے وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ان کو ملکی عہدے دیے گئے، ان کو گورنر جنرل بنایا گیا، بہت سے علاقوں کی حکومت ان کو دے دی گئی، جبکہ وہ تربیت یافتہ بھی نہیں تھے، ابھی اسلام ان کے اندر جو ہے راسخ ہی نہیں ہوا تھا۔ ان کو بڑے بڑے ملکی عہدے دیے گئے، جیسا کہ مروان کو جو ہے فدق اس کو عطا کر دیا گیا، اور دوسرے بہت سے جو ہے ان پر مہربانیاں کی گئی، اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو نوازا گیا، بیت المال سے کسی کو 5 لاکھ، کسی کو 3 لاکھ، یہ بہت سے عطیات دیے گئے، جس کو جناب امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور حکومت میں فرمایا، میں خدا اگر کہیں مال خدا نظر آتا اور جیسی عورتیں بیاہی گئی تو واپس پلٹا دیتا۔